اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو جب ایمانی غیرت زندہ تھی اس عنوان کے تحت ایک چھوٹا سا واقعہ گوش گزار کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سنہرا قول ہے کہ اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ آپ کے اس عظیم قول کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ جب جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جب مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینے کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور اقرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرا صلیبیوں کا مذہبی مرکز تھا۔ سلطان اسے تحقیق کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرا پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کو باوجود اقرا پر حملہ کر دیا۔ 8 جولائی 1187 عیسوی کو اقرا ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس مارکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کماندار نے گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کماندار کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے پیشکش کی تھی، مگر کماندار نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کماندار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کماندار اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا، میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے عمرا کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبے کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے۔ ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔